اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علم اللہم ورزقنا فإنک خیر الرازقین ورحمنا فإنک خیر الراحمین۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں، روحانیت، نورانیت عطا فرمائے اور اپنے کرم سے نواز دے۔ الحمدللہ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کے زیر سایہ بہت سارے اعمال کروائے جاتے ہیں۔ ہماری روحانی درسگاہ تارکی شاذلی روحانی درسگاہ سے بہت سارے اعمال کروائے جاتے ہیں، تو اس میں پورا سال ہی عمل کروائے جاتے ہیں۔ اب جیسے ہم نے یا کہار کا عمل کروایا تھا تو وہ کسی بھی مہینے میں آپ اجازت لے کے کر سکتے ہیں۔ حصار غوثیہ کا عمل بھی کروایا، وہ بھی کسی مہینے میں اجازت لے کے کر سکتے ہیں۔ تسبیح سے استخارے والا عمل ہے، مجرب عمل ہے الحمدللہ، وہ بھی آپ کسی مہینے میں اجازت لے کے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح چہل کاف ہے، نادی علی شریف ہے، حزب البیت شریف ہے، اور بہت سارے اعمال ہیں۔ اور حاضرات کا عمل بختانوش ہے، سورہ مزمل شریف سے حاضرات ہوتی ہے، تو یہ سارے اعمال کسی بھی مہینے آپ اجازت لے کے خانقاہ سے کر سکتے ہیں۔ کافی اب آپ یہ پوچھتے ہوتے ہیں کہ حضرت اب دوبارہ عمل کیسے کریں، کب کروائیں گے، کون سی ڈیٹ کو کروائیں گے، کون سے مہینوں کو کروائیں گے؟ دیکھیں، اجتماعی طور پر عمل ہم کرواتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر اجتماعی طور پر عمل کروا دیا جاتا ہے کچھ ٹائم کے بعد، جیسے 6 مہینے بعد، سال بعد، لیکن وہی عمل ہمارا پورا سال بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے علیحدہ سے گروپ بنایا ہوا، گروپ میں ایڈ کریں گے، مکمل نگرانی میں عمل کروائیں گے۔ جب عمل مکمل ہو جائے گا تو اس کی پی ڈی ایف فائل دیں گے۔ یا کہار پر بہترین پی ڈی ایف فائل ہے، تو الحمدللہ خانقاہ سے یہ اعمال کروائے جاتے ہیں، تو ان کی پی ڈی ایف فائل بھی موجود ہے۔ اور یہ آپ ہمارے روحانی درسگاہ والے نمبر پر، یہ اسکرین پر آ رہا ہوگا 032511161919، اس نمبر کے ڈسکرپشن میں جو ہے نا وہ ان کا ہدیہ اور سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ باقی اگر آپ اس کی فہرست مانگیں گے تو وہ بھی ہماری ٹیم آپ کو فہرست سینڈ کر دے گی۔ فہرست میں پوری ڈیٹیل تفصیل لکھی ہوتی ہے، تو وہ اس میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے گا۔ تو آج آپ کو بہترین عمل بتا رہا ہوں۔ یہ عمل بہت زیادہ لوگوں نے فرمائش کی ہے، بہت زیادہ لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ حضرت گڑھے ہوئے تعویذ کے بارے میں معلوم کرنا ہو، خواب میں تعویذات دیکھنے ہو، یا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم گڑھے ہوئے تعویذات کو کیسے نکالیں، یا کیسے نکالیں، یا کہاں ہے، کدھر ہے، سارا کچھ جو ہے نا یہ الحمدللہ آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھیں اور ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں۔ ہمارے کافی احباب اس معاملے میں کنجوسی کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ عمل آپ کو فائدہ دے رہا ہے، اور کسی کو جو فائدہ دے گا تو اس کا فائدہ بھی آپ کو ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی دعاؤں میں جب ہاتھ اٹھائے گا تو اس میں حصہ آپ کا بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارے کافی لوگ ہوتے ہیں کہ جی دیکھ لیا، اب ہم خود ہی اس پہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو آپ اپنے جو ہے نا دوست احباب کو، اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو جو عملیات پر چل رہے ہیں، عملیات سیکھ رہے ہیں یا عملیات کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ آپ ان کو ویڈیو سینڈ کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جہاں آپ کو فائدہ ہوا ہے ان کو بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جادوگر اکثر یہی معاملات کرتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر جادو کیا جاتا ہے تو وہ مختلف اشیاء استعمال کرتے ہیں، مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں، جو معروف چیزیں ہیں، عام لوگوں کو پتہ ہے اس کا، لیکن اس میں بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں نہیں پتہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ مریض کا علاج تو کرتے ہیں، مریض کے بارے میں دیکھتے تو ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اب اس کے پیچھے کیا دبا ہے، اس کے پیچھے جو ہے نا وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی طرف سے اس کے اوپر جادو آ رہا ہے اور مریض ٹھیک نہیں ہو رہا۔ ہم نے ٹکرے مار لیے، ہم نے کوشش کر لیے، ہر طرح کا علاج کر لیا، لیکن یہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ ہوتا ہے تو 2-4 دن کے لیے ٹھیک ہوتا ہے، ہفتے کے لیے ٹھیک ہوتا ہے، اور پھر وہی حال ہو جاتا ہے، وہی کنڈیشن ہو جاتی۔ اور بندہ کرے تو کیا کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو علاج معالجے کے حوالے سے اکثر ہمارے جو مرید ہیں یا شاگرد ہیں تو وہ یہ سوال کرتے ہیں، حضرت مریض جو ہے نا وہ پریشان ہوتا ہے کہ ہمیں ٹھیک نہیں ہو رہے۔ میں نے بولا کہ مرید جو ہمارے مرید ہیں یا شاگرد ہیں تو میں ان کو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ دیکھیں، مریض کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ عامل جو علاج کر رہا ہے اس کا یا صوفی علاج کر رہا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہے، وہ اس کو جان لے تو حیران ہو جائے گا کہ مریض سے جلدی تو ہمیں ہوتی ہے،
علاج کرنے والے کو جلدی ہوتی ہے تو یار یہ ٹھیک ہو، تعویذ دیں، تعویذات دیں، نہانے کے پینے کے علاج معالجہ پورا کر رہا ہے، اب اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یار یہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے، اگر میں نے اس کو 1 مہینہ کا ٹائم دیا تو یہ 15 دن میں ٹھیک ہو جائے، لیکن اب جو بیماری ہے وہ اللہ کی طرف سے شفا ہونی ہے تو ٹھیک ہونی ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے، ہم نے محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، ہم سر محنت ہی کر سکتے ہیں، اور وہ پیٹرن طریقے جو اچھے طریقے ہیں جو سلسلے کی طرف سے عطا ہوتے ہیں وہی انہی طریقوں سے علاج کیا جاتا ہے۔ اور آپ خود بھی دیکھیں گے گروپوں میں بھی ہوتا ہے کہ بعض کا لوگ کہتے ہیں کہ لو حضرت آپ نے علاج کیا 10 دن میں ٹھیک ہو گیا ہوں، اور کئی ایسے بولتے ہیں یار 2 مہینے ہو گئے استاد سر، یا مریض یہ کہتا ہے کہ حضرت 2 مہینے ہو گئے میں ٹھیک نہیں ہو رہا، 3 مہینے ہو گئے، تو بھائی علاج تو ہم وہی کر رہے ہیں، وہی طریقہ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بیسک جو چیزیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا قدرت کے تابع ہے، جب اس کو شفا ملنی ہے تو ملنی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو اسی طرح جب گڑھے ہوئے تعویذ ہیں، اگر وہ تعویذات گڑھے ہوئے ہیں، کہیں دبے ہوئے ہیں، تو جب تک وہ نکلیں گے نہیں مریض ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر میں عمل ایسا بتا رہا ہوں کہ ہر کوئی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، مریض ہے وہ خود بھی کر سکتا ہے، اس کے گھر والا بھی کوئی کر سکتا ہے، نمازی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی کر سکتا ہے، اس سے یہ فائدہ ہوگا اس کو پتہ چل جائے گا کہ تعویذات دبے ہوئے ہیں، اس کو نظر آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا، خواب میں اس کو نظر آ جائیں گے، اور وہ بات کر سکتا ہے، عامل کو کہہ سکتا ہے کہ اس کے پیچھے تعویذات ہیں، اور جب وہ نکل جائیں گے تو بھی وہ یہ عمل کر لے، تو یعنی کہ جب ختم ہو جائیں مریض ٹھیک ہو جائے دوبارہ پھر یہ عمل کریں تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ ابھی وہاں تعویذات پہلے تھے ابھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہمارے کافی اب جیسے ہمارا تسبیح کا عمل ہے، اب تسبیح کے عمل سے تعویذات نکال سکتے ہیں، تسبیح کے عمل سے حب کے کام لے سکتے ہیں، تسبیح سے آپ عامل کو سزا دے سکتے ہیں، عامل کی ایسی کی تیسی کر سکتے ہیں، جو جادوگر ہوتے ہیں اور 2 نمبری کام کرتے ہیں، جو لوگوں کو جو ہے نا وہ ان کے اوپر چیزیں مسلط کرتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے نا وہ کالے کے ذریعے شرکیہ کلامات کے ذریعے پڑھتے ہیں، تسبیح الحمدللہ یہ کام کرتی ہے۔ تو اس میں کافی لوگوں کے سوال ہوتے ہیں، اب یہاں پر میں اس لیے بول رہا ہوں کہ کافی لوگوں کے یہ بھی ہوتے ہیں حضرت تسبیح سے یہ کیسے ہوتا ہے، تو الحمدللہ ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ تسبیح سے یہ چیزیں نکلتی ہیں، یہ کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، اور یہ سارا کچھ ہو جائے گا۔ تعویذات اگر آپ جو ہے نا وہ اس کو پہلے یہ عمل کر لیں جو ابھی میں بتاؤں گا، اور تسبیح والا جو ماہر ہے ہمارا شاگرد ہے، اگر وہ اس کا علاج کر لیتا ہے، پیچھے سے تعویذات نکال لیتا ہے، نکال کے اس کو نہر دریا سمندر میں بہا دیتا ہے، اور الحمدللہ یہاں پر میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہی عمل دوبارہ آپ کریں گے، اس کے تعویذات نکالنے کے بعد وہی جگہ پر جہاں تعویذات ہے آپ کو دکھایا جائے گا وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تسبیح کا اتنا مجرب عمل ہے، اتنا بہترین عمل ہے یہ۔ تو مین چیز جو ہے نا یہاں پر میں ایک اور آپ کو بتا دوں کہ جو طریقہ ہوتا ہے علاج کا وہ اپنی جگہ پہ اہمیت رکھتا ہے، استاد اپنی جگہ پہ اہمیت رکھتا ہے، مرشد اپنی جگہ پہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن عمل بھی اپنی جگہ پہ اہمیت رکھتا ہے۔ اگر استاد نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ عمل کریں، آپ نے عمل کیا ہے لیکن اس کو چھوٹا عمل کیا ہے اور اس کے لوازمات پورے نہیں کیے، طریقہ پورا نہیں کیا، تو وہ عملہ قصور تو آپ کا ہے، اور پھر آپ عمل کر رہے ہیں، مریضوں پہ اپلائی کر رہے ہیں، ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، پھر بندہ بولتا ہے لو جی ہمیں تو اتنی دیر ہو گئی ہے کرتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور پچھلے دن مجھ سے تسبیحیں منگوائی ہیں، 2 تسبیحیں منگوائی ہیں، تو اب وہ کیا تھا تسبیح انہوں نے جاری کر کے منگوائی، تو جیسے میں نے ان کو تربیتی ویڈیو دی، ویڈیو جو ہم جس میں کر کے دکھاتے تربیت ویڈیو دی، انہوں نے کہا حضرت آپ کے ہاتھ ہل رہے ہیں، آپ کا ہاتھ ہل رہا ہے تسبیح کے ساتھ، آپ خود ہلا رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے دیکھ، تو سب سے پہلے تو اپنے استاد پر ہی تو نے تنقید کر دی، اپنے استاد پر ہی جو ہے نا وہ انگلی اٹھا دی، کامیاب کہاں سے ہوگا؟ پہلے تو تجربہ کر، مشاہدہ کر، دیکھ، اس کو کر کے دیکھ، اگر تجھے جو ہے نا وہ اس کا رزلٹ نہ ملے پھر تو بات کرنا، پھر تو کہنا کہ استاد صاحب آپ کا ہاتھ ہل رہا تھا،
یہ میرا بھی ہاتھ ہل رہا ہے، کام نہیں ہو رہا، تو ہاتھ ہلے گا، سارا کچھ ہوگا، لیکن بات یہ کہ آپ کا کام ہو رہا ہے۔ مین چیز جو ہے نا وہ آپ کا مریض ٹھیک ہو رہا ہے۔ جب آپ کا مریض ٹھیک ہوگا، آپ کو بتائے گا میں ٹھیک ہوں، تو آپ کے عقل دنگ ہو جائے گی، یار میرا ہاتھ بھی ہل رہا تھا، میں خود ہی ہلا رہا تھا، پھر بھی مریض ٹھیک ہو گیا۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ الحمدللہ یہ جو روحانی علاج معالجے کے طریقے ہیں، یہ کوئی آج سے تو ہے نہیں، یا میری اپنی ایجاد تو ہے نہیں، یا میں یہ کہوں کہ بھی میری ایجاد ہے، یہ بزرگوں کی طرف سے ہیں۔ بزرگوں نے اس کو اب جو ہے نا وہ ایجاد کیا، سلسلوں میں ایجاد ہوا، پھر اس کے اوپر محنت ہوئی، اپلائی کیا، لوگوں پہ چیک کیا، بڑا کچھ کر کے جب یہ کامیاب ہوئے، پھر یہ سلسلوں میں رائج ہوا، پھر آگے سلسلہ در سلسلہ چلتا رہا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب مریض تو اس طرح ٹھیک ہوتے ہیں، یہ تھوڑی ہوتا کہ تسبیح اٹھا لی ہاتھ ہل رہا ہے۔ تسبیح پہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ویڈیو ایک آنے والی ہے، اس میں بہت سارے سوالوں کا میں جواب دوں گا۔ تسبیح والے عمل سے آپ انشاءاللہ تعالیٰ تعویذات، ہانڈی، ہڈی، لوٹا اور یہ پیالہ اور کجی، اور اسی طرح جو بعض کا پر دبائے جاتے ہیں، بعض کا جو ہے نا وہ گوشت دبایا جاتا ہے، بعض کا جو ہے نا مسان گھاٹ سے راکھ لے کے جو ہے نا وہ پلائی بھی جاتی ہے، اور اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ پھر پتلا ہوتا ہے، اور اس میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ الحمدللہ تسبیح والے عمل سے نکال سکتے ہیں۔ تسبیح والے موکلین سے آپ یہ مدد لے کے نکال سکتے ہیں، اور اس کا بہترین طریقہ وہ ہم آپ کو بتائیں گے، آسان طریقہ، بہترین طریقہ۔ تو اب یہ ہم تسبیح والے موکلین سے بھی آپ تعویذات نکال سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی برحتی شریف کا یا اسماء برحتی کا عامل ہے تو وہ بھی نکال سکتا ہے۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح ہے کہ اگر یہ کسی کو خدشہ ہو کہ اس کے اوپر تعویذات ہیں اور اس نے خود دیکھنے ہیں، خود جو ہے نا وہ دیکھے اور خود مطمئن ہو کہ واقعی تعویذات ہیں میرے پیچھے، تو وہ پھر یہ عمل کرے۔ یہ عمل کرنے سے اس کو خود تعویذات نظر آ جائیں گے، سائل کو تعویذات نظر آ جائیں گے، اور اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو نظر آ جائے گا کہ آپ کے گھر میں کہاں پر تعویذات دبے ہوئے ہیں، قبرستان میں کہاں تعویذات دبے ہوئے ہیں، ویرانے میں کہاں تعویذات دبے ہوئے ہیں، گڈا کہاں دبا ہوا ہے، پتلا کہاں دبا ہوا ہے، ہانڈی کہاں دبا ہوئی ہے۔ اور یہ الحمدللہ اتنا زبردست عمل ہے کہ آپ وہاں سے وہ چیز نکالیں گے، گڑھا کھودیں گے، کھڈا کھودیں گے، تو وہاں سے چیز نکل آئے گی۔ لیکن موکلات کے ذریعے یہ چیز ریفیوز ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ جب موکلات کے ذریعے ہو جاتی ہے تو الحمدللہ اس کے ذریعے کام کریں اور اچھے طریقے سے کریں۔ تو اب یہ بندہ خود اس کے گھڑا کھودے، نکالے، اب نکالتے نکالتے اس میں سے جو اس کے اوپر اس کے تابع جو چیزیں ہیں، جادوگر نے اس کے تابع کر کے جو چیزیں دبائی ہوئی ہیں، اگر غیر عامل ہوگا اور مضبوط عامل نہیں ہوگا، تو یا اس نے چھوٹے موٹے اعمال کیے ہوں گے، تو اس کے اوپر جو چیزیں مسلط اس نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے وہ عامل کو نقصان دے جائیں گے۔ لیکن جب آپ عامل کو اپنے موکلات کو جنات کو بھیجیں گے تو پھر ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ آسانی عطا فرمائے۔ اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم گڑے ہوئے تعویذات کو دیکھ لیں، گڑی ہوئی چیزوں کو دیکھیں، تو وہ رات کو عشاء کی نماز پڑھیں۔ عشاء کی نماز پڑھنی، یعنی نماز تو پابندی کرنی چاہیے نا، ہر مسلمان کا فرض ہے نماز پڑھیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے جب سونا ہو اور کوئی کام نہیں کرنا، کسی سے گفتگو نہیں کرنی، کسی سے بات نہیں کرنی۔ اب کوشش یہ کریں کہ علیحدہ سو جائیں، علیحدہ کمرے میں سو جائیں، ڈر خوف کی کوئی اس میں وہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ڈر خوف ہوگا۔ تو اب یہ کہ آپ علیحدہ سو جائیں تو زیادہ بہتر ہے، یا پھر گھر کے کسی کمرے میں ایسے میں سوئیں جہاں تنہائی ہو، زیادہ یعنی کہ لوگ نہ ہو۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض کا کوئی اٹھ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، بعض کا بچے ہوتے ہیں وہ شور گل کرتے ہیں، تو وہ نیند بندے کو اس طرح آتی نہیں ہے۔ جب وہ نیند نہیں آتی تو پھر اس کا رزلٹ بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ ہے کہ یکسوئی ہو، توجہ ہو۔ پھر آپ نے سورۃ التکویر، سورۃ التکویر 3 مرتبہ پڑھنی ہے، مکمل یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس دن، جس دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، مثال کے طور پہ کل عمل کرنا ہے،
تو آپ نے صبح سے لے کے رات تک یا اس سے ایک دن پہلے بھی یہ سوچنا کہ آپ نے میٹھا نہیں کھانا، کوئی میٹھی چیز نہیں کھانی، ٹھیک ہے نا، کچھ بھی نہیں میٹھا کھانا۔ آپ نے کھانا کھانا ہے تو اس میں بھی جو ہے نا وہ یعنی کہ ساتھ میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو میٹھی ہو، اور کوئی آئس کریم، کوئی جو ہے نا وہ میٹھا دودھ یا کوئی بھی چیز جس میں میٹھا ہو وہ نہیں استعمال کرنا۔ دودھ بغیر میٹھے کے بھی آپ استعمال کریں، چائے بھی میٹھی نہیں پینی، یعنی کہ ایک دن یا 2 دن پہلے آپ نے میٹھا بالکل بھی استعمال نہیں کرنا، 100% ہو کہ میٹھا بالکل نہیں استعمال کرنا۔ ہاں یہ کہ آپ نے چائے میں نمک ڈال کے پینا، اور اسی طرح اگر آپ کو بی پی کا زیادہ مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ نمک والا دودھ بھی پی سکتے ہیں، نمک والی چائے پئیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی کہ نمک کا مقدار تھوڑی سی زیادہ کر لیں۔ تو اب بہت ایسی بھی زیادہ نہیں کرنے کہ بندہ پریشان ہو جائے، تو نمک کا مقدار زیادہ ہو، اور میٹھا تو بالکل بھی نزدیک بھی نہیں جانا میٹھے کے، ٹھیک ہے نا۔ اب بہت زیادہ رزلٹ چاہتے ہیں تو 2 دن پہلے چھوڑ دیں۔ تو چائے پئیں، ضرور پئیں، نمکین پئیں۔ تو اب یہ آپ نے کر کے تو اس میں کوئی بسکٹ کھا لیں، جیسے بسکٹ میں جس میں نمکین ہو، یا پھر اچھا اس میں جو مرچ مسالے والی چیزیں وہ کم کھانی ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ رات کو سورۃ التکویر آپ نے پڑھنی ہے 3 مرتبہ، 3 مرتبہ۔ یہ پرہیز اس کا جو پہلے کرنا پڑے گا، تو اس کا رزلٹ نہیں آئے گا، رزلٹ اسی صورت میں آئے گا جب اس کا پرہیز کریں گے۔ تو اب یہ کہ سورۃ التکویر آپ نے پڑھنی ہے 3 مرتبہ، اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، 1 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سورۃ التکویر آپ نے دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور موبائل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر حفظ ہے تو بہت اچھا ہے۔ تو یہ پڑھ کے آپ نے قبلہ رخ، جس طرح ہم جو سنت طریقہ ہے جس طرح ہم سوتے ہیں، تو آپ نے اس طرح بالکل تصور میں آپ نے زبان سے بھی کہہ دینا کہ فلاں بن فلاں کے اوپر، یا میرے اوپر، یا میری والدہ کے اوپر، یا میرے بھائی کے اوپر، یا میرے فلاں مریض کے اوپر، فلاں بن فلاں اس کا نام لینا، پھر اس کے اوپر کچھ اپنا تعویذات ہیں اور کوئی اس کے پیچھے کچھ چیزیں ہیں جو دبی ہوئی ہیں تو مجھے دکھائیں۔ یہ جس طرح میں بول رہا ہوں اسی طرح آپ نارمل بیٹھ کے بولنا ہے۔ سورۃ التکویر پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یہ بولنا ہے، 3 مرتبہ بولنا تو زیادہ بہتر ہے، 1 مرتبہ بولیں گے تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کے آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے، مکمل جو ہے نا وہ آپ نے سو جانا، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ نے یا علیم یا علیم یا علیم یا علیم یا علیم یا علیم اس کا ورد کرتے رہیں، تو یہ کرتے کرتے سو جائیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پہلی رات میں ہی آپ کو، اگر آپ کا پرہیز اور آپ کا جو توجہ ہے وہ مقصد ہے کہ قائم ہے، تو پھر آپ کو پہلی رات میں وہ چیزیں دکھا دی جائیں گی جو اس شخص کے اوپر ہوئی ہیں، اور وہ جگہ بھی دکھا دی جائے گی، بالکل صاف ویو نظر آئے گا کہ گھر میں ہے اور کہاں پر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں نکل جائیں اور اس کو سمندر دریا میں بہا دیں، یہ بھی اگر آپ نیت کرنی ہے تو یہ کر سکتے ہیں نیت۔ تو جب آپ نے سورۃ التکویر 3 مرتبہ پڑھنی، اس کے بعد یہ نیت کر لینی ہے کہ یہ مجھے دکھائیں، اور اس کے بعد ان کو نکالیں اور نکال کے سمندر، نہر، دریا میں اس کو بہا دینا۔ تو یہ آپ نے کہہ کے آپ نے آنکھیں بند کر کے سو جانا، یا علیم یا علیم یا علیم یا علیم یا علیم یا علیم پڑھتے رہنا، اور پڑھتے پڑھتے آپ کو نیند آ جائے گی، اور پھر خواب میں ساری چیزیں ہو جائیں گی، پہلے دن ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ دوسرے دن کی حاجت نہیں ہوگی، بہت مشکل ہوگا کہ دوسرے دن یا تیسرے دن کرنا پڑے گا۔ اگر پہلے دن نہ آئے تو دوسرے دن، تیسرے، 3 دن کم سے کم کرنا ہے۔ تو پھر آپ نے کمنٹس بھی کرنا ہے یہاں پر ویڈیو کے نیچے کہ حضرت الحمدللہ ہم نے عمل کیا اور اس کا فائدہ ہوا ہے ہمیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ نے کرنا ہے، اس سے جو چیزیں ہیں وہ نکل بھی جائیں گی اور نظر بھی آ جائیں گی، اور مریض سے جو ہے نا یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ اب جو غیر عامل ہے وہ سوچے گا لو جی میں تو عامل نہیں ہوں، میں کیسے نکالوں گا؟ تو جب آپ نے یہ کہنا ہے تو اس صورت کے برکت سے، ٹھیک ہے نا، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ نکل جائیں گی۔ اگر عامل ہوگا تو بالکل اچھے طریقے سے کام ہوگا، کیونکہ اس کی روحانیت ہوتی ہے،
ہر عمل کی اس کے ساتھ سپورٹ ہوتی ہے۔ تو یہ بہترین عمل ہے، میری طرف سے اجازت ہے، تمام احباب کر سکتے ہیں۔ آپ کمنٹس بھی کریں گے، مجھے بتائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے کہ ساری چیزیں آپ کو نظر بھی آ گئی اور نکل بھی گئی۔ تو بس اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ لو جی اب یہ دیکھیں کہ یہ کس نے کیا ہے، کون کرنے والا ہے۔ تو اب یہاں پر میرا مشورہ یہی ہوگا کہ آپ یہ چیزیں دیکھیں اور نکال دیں، بس یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب پیچھے دیکھنے کا، اب کوئی بندہ جس نے پہلے کیا تھا، ہمارے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں حضرت ہمیں بتا دیں جادو کس نے کیا، چیزیں کس نے یا تعویذات کس نے کیے، بندش کس نے لگائی ہے، ہم اس سے بچیں۔ ارے بھائی پہلے بچ گئے تھے، اب بچ جاؤ گے۔ یہ ایک سمجھ لو کہ وہ جس طرح پنجابی میں بولتے ہیں نواں کٹا کھل جائے گا، کہ آپ جو ہے نا بگز میں شامل ہو جائیں گے، اس بندے کے بگز میں شامل ہو جائیں گے، اس کو کہیں گے کہ لو جی یہ بندے نے ہمارے پہ تعویذات کیے ہیں، یہ ایسا ہے ویسا ہے، یہ ہے وہ ہے، کئی لوگوں کو بتائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نہ پوچھیں کہ وہ پیچھے کون ہے، بس یہ اپنا مقصد آپ کا یہ ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے یہ ساری چیزیں ریفیوز ہو جائیں گی، نکل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے اپنے کرم سے، فضل سے۔ تو میری وہی بات دوبارہ ہے سب احباب سے کہ ویڈیو لازمی شیئر کریں، ٹھیک ہے نا۔ ویڈیو آپ شیئر کریں گے تو ہماری جو محنت ہے الحمدللہ، یہ لوگ اپلائی کریں گے، اپنے اوپر اپلائی کریں گے، دوسروں کے اوپر کریں گے، ہماری محنت رنگ لے آئے گی۔ جب اس میں 100 200 400 500 1000 2000 لوگ اپلائی کر لیں، ٹھیک ہے نا، تو زیادہ سے زیادہ ویڈیو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔